کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے مکان دکان پہ بیٹھ کر مزدور پر ظلم کر رہا ہے، اپنی آفس میں بیٹھ کر کام کرنے والے نوکروں پہ ظلم کر رہا ہے، گھروں میں ظلم، بازاروں میں ظلم، کارخانوں میں ظلم، حکومت کے ایوانوں میں ظلم، ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے، اور ظلم اللہ کی لعنت اور غصے کو دعوت دیتا ہے، رحمت کو دعوت نہیں دیتا ہے۔ ظلم ایسا ناسور ہے، خاندان برباد ہو جاتے ہیں، حکومتیں اور تہذیبیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات بڑی منسوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی حکومت گوارا کر لیں گے لیکن ظالموں کی حکومت اللہ گوارا نہیں کریں گے۔ ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی ہے، کفر کے ساتھ اللہ پھر بھی حکومت چلا سکتے ہیں، گوارا کر لیتے ہیں، لیکن ظلم کو اللہ کبھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اب دکھ رہا ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے اکثر لوگ کسی نہ کسی کے قاتل ہیں، قاتلوں کو ہی کرسی مل رہی ہے اور فتنہ اور دنگا فساد مچانے والوں کو ہی کرسیاں مل رہی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، اس واسطے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کسی کو مارتا ہے اور اس پر اس کا بدلہ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو مارتے ہیں یا اسے ٹھکانے لگاتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق لگاتے ہیں۔ ایک چھوٹا آدمی اپنے حساب سے بدلہ لے گا، مالدار اپنے حساب سے بدلہ لے گا، سیاسی لیڈر اپنے حساب سے بدلہ لے گا، اور اللہ جب بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو اپنی شان کے حساب سے لیتے ہیں کہ اب اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے۔ یہ مہلت ہے، جو ڈھیل ہے جو چھوڑی جاتی ہے، جیسے دریا یا سمندر یا تالاب میں مچھلی پکڑنے کے لیے جو آدمی رسی ڈالتا ہے پہلے اسے ڈھیلا چھوڑتا ہے، جب مچھلی پھنس جاتی ہے تو پھر اسے ٹائٹ کر کے کھینچتا ہے، اب بچنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بھی اپنی رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، اور جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو کوئی مائی کا لال اللہ کی رسی کو کھینچ نہیں سکتا ہے۔ یہ ملک ہمارا جہاں پر خاص مسلمانوں پر ظلم کی ایک داستان آئی ہوئی حکومتوں کی طرف سے ہر سال ہر مہینہ نیا ظلم سوچ سوچ کر ظالمانہ قوانین اور بل پاس کرنے کی، ناجائز کوششیں کرنے کی ایک روش چل پڑی ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ وقت خوف کا، ڈر کا، بزدلی کا نہیں ہے، بلکہ ہمت سے رہنے کا، امید سے رہنے کا اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا وقت ہے۔ ایک ہے غزہ شام، ملک شام کا غزہ جہاں پر معصوموں پر بمباری ہو رہی ہے، اور دوسرا ہے غزہ ہند، ہندوستان کا غزہ جہاں پر مسلمانوں کی زمینیں اور ان کی جائیدادیں چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کہیں جان جا رہی ہے تو کہیں زمین جا رہی ہے، اور ناحق بل کے ذریعے سے مسلمانوں کو بے گھر بے قبر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زندگی جیتے ہوئے بھی بے آسرا جئیں اور مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے قبر بھی نہ ملے۔ اس طرح ناحق قبرستانوں پر، عیدگاہوں پر، مسجدوں پر، خانقاہوں پر، درگاہوں پر اور عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں کرنے کی خاطر، اور صرف ایک اپنے جھوٹے مکار دوست کی 600 سے 700 کمروں پر 4000 کروڑ خرچ کر کے بنائی گئی بلڈنگ کو بچانے کے لیے پوری مسلمان اوقاف پر قبضہ کرنے کی کوششیں، آنے والے الیکشنوں میں جیتنے کے لیے کوئی مدعا سامنے نہ ہو تو ایک نیا مدعا کھڑا کرنے کی کوشش اوقاف بل پاس کرنے کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں ماضی کے واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ ہم سے پہلے بھی اس دنیا میں انسان بسے ہیں، اور ہم سے پہلے بھی حکمران، طاقتور، تخت نشین بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے منصف بھی رہے، انصاف پسند، اور ان میں سے ظالم اور جابر بھی رہے، جنہوں نے تاریخ میں ایک اپنی سوانح لکھی ہے، زندگی لکھی ہے کہ جب بھی کوئی ظلم ہوگا تو ان ظالموں کو یاد کیا جائے گا جو تاریخ کے بڑے ظالم گزرے ہیں، اور جب بھی کوئی انصاف کا معاملہ ہوگا تو ان منصفوں کو یاد کیا جائے گا جو تاریخ کے بڑے انصاف پسند گزرے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، قیامت کے دن ان ظالموں کی کوئی عذر اور شکایت قبول نہیں کی جائے گی۔ میں اس وجہ سے ظلم کیا، میں ان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، میں اس پارٹی کی سپورٹ میں آ گیا تھا، کوئی تمہارا عذر وہاں پر نہیں چلے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ظالموں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار رہے گی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دور، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ اللہ کی رحمت جسے نصیب ہوئی وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے، اور جسے اللہ کی لعنت ملے گی وہ جہنم میں جانا یقینی ہے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، چنانچہ اللہ آگے فرماتے ہیں جن پر لعنت ہوئی وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا گھر ہے، اور پورے گھروں میں سب سے برا گھر جہنم ہے، رہنے کے لحاظ سے سب سے بری جگہ وہ جہنم ہے۔ اللہ ظالموں کے حق فرماتے ہیں کہ یہ ان کا ٹھکانہ بہت خطرناک اور گھٹیا ہے، اور آگے فرمایا ایک آیت میں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات سنی جائے۔ آج کل سیاسی کرسیوں پہ بیٹھ کر یا سیاسی کرسیوں کے چمچے اور چیلے بن کر جو لوگ بھی ظلم کا سپورٹ کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی بھی صوبے کا لیڈر ہو، چاہے وہ کسی ملک کا لیڈر ہو، چاہے اپنے ڈسٹرکٹ اور ضلع کا لیڈر ہو، جو بھی شخص ظالم کی حمایت کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ما للظالمین من حمیم، کوئی دوست نہیں ہوگا جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑے گی۔ اب تو مصیبت ایک مسلم کمیونٹی پر ہے، اس واسطے اس ظالم اکٹھا ہو گئے۔ ان ظالموں میں سے جب اللہ کی طرف سے کسی ظالم پر مصیبت آئے گی، اب جو ایک صف میں کھڑے ہیں وہ ایک صف میں دکھائی نہیں دیں گے۔
یہ دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے متحد ہوئے ہیں، آپس میں خود متحد نہیں ہے. ان پر کبھی اللہ کی طرف سے پھٹکار اور ٹھکائی ہوگی، اور جب ان کی ٹانگ کھینچ کر اللہ ذلیل اور رسوا کریں گے تو کوئی ان کا باپ، کوئی بھائی، کوئی خاندانی، کوئی سیاسی سپورٹر ان کے ساتھ کھڑے ہونے تیار نہیں ہوگا. ولا شفیع یطاع، اور کل قیامت کے دن ان ظالموں کی سفارش بھی کرنے والا کوئی ایک نہیں ملے گا. آج جو بڑے دھڑلے سے آ کر میڈیا کے سامنے یا پارلیمنٹ میں سپورٹ کرتے ہوئے جو چیختے اور بھونکتے ہیں، ایسے کوئی بھونکنے والے کل قیامت کے دن ظالموں کے حق میں نہیں رہیں گے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تمہیں اندھیرے میں لے جائے گا. جنت کی طرف جانے کا راستہ روشن ہوتا ہے، جہنم کی طرف جانے کا راستہ بہت اندھیرا ہوتا ہے. تو ظالم کے دن کے لیے کل قیامت کے دن کوئی روشنی نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ظلم قید شبر من الارض طوقه من 7 ارضین، اگر کوئی شخص کسی کی ناحق ایک بالش برابر بھی زمین ہڑپ لے گا، ایک بالش برابر، اب تو بل پاس کر کے لاکھوں ایکڑ زمین قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بالش بھی قبضہ کر لو گے، قیامت کے دن 7 زمینوں کا پھندا اور طوق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا. یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کسی پڑوسی کی ایک بالش زمین، ایک گز زمین قبضہ کر لیتا ہے، کسی کھیت والا بازو کھیت والے کی کر لیتا ہے، کوئی باغیچے والا بازو باغیچے والے کی قبضہ کر لیتا ہے، کوئی لینڈ مافیا اپنے وینچر میں کسی دوسرے کی زمین قبضہ کر لیتا ہے. یہ حدیث ان ملعونوں کی خاطر بھی ہے جو سیاسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسلمانوں کی اوقاف کی زمینیں قبضہ کرنے کا بل پاس کرتے ہیں. ان کے حق میں بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق اور پھندا بنا کر گلے میں ڈالیں گے. وہی زمینیں قبضہ کرنے کی آج کوششیں کی جا رہی ہیں. ہمیں یہ بات اپنی زندگی میں بھی ٹٹولنا چاہیے کہ ایک طرف تو وہ ظالم جسے پوری دنیا ظالم سمجھتی ہے، اور ایک طرف وہ ظالم بھی ہے جو خود کو ظالم نہیں سمجھتا اور دنیا بھی اسے ظالم نہیں سمجھتی ہے. ہم بھی دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھائی کسی بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے اپنے بھائی پر ہی ظلم کر رہا ہو، کہیں شوہر بیوی کو زندہ جلا کر، کہیں بیوی اپنے بوائے فرینڈ اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کو ناحق قتل کر کے ظلم کر رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سگا چچا اپنے بھتیجوں کی زمینیں ہڑپ کر کے ظلم کر رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے گناہ قیدیوں کو جیل میں رکھ کر سالوں انہیں بے قصور کی سزائیں دی جا رہی ہوں. وہاں جیلر بھی ظالم ہے، وہ انصاف کرنے والا جج بھی ظالم ہے، اس کے خلاف لڑنے والا وکیل بھی ظالم ہے، جنہیں ناحق جیلوں میں پھنسا کر زندگیاں برباد کر دی جاتی ہیں. کہیں ایسا بھی ہے کہ کوئی سرمایہ کار مالدار اپنے دولت کے غرور میں کسی مظلوم پر، کسی غریب پر ظلم کر رہا ہو. حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں صرف وہ لوگ ہی ظالم نہیں ہیں جو سیاست کی گدی پر بیٹھے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی ظالم ہیں جو اپنے دکان کی کرسی پر بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی ظالم ہیں جو اپنی آفس کی کرسی پر بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی ظالم ہیں جو اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے مکان دکان پہ بیٹھ کر مزدور پر ظلم کر رہا ہے، اپنی آفس میں بیٹھ کر کام کرنے والے نوکروں پہ ظلم کر رہا ہے، گھروں میں ظلم، بازاروں میں ظلم، کارخانوں میں ظلم، حکومت کے ایوانوں میں ظلم، ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے. اور ظلم اللہ کی لعنت اور غصے کو دعوت دیتا ہے، رحمت کو دعوت نہیں دیتا ہے. ظلم ایسا ناسور ہے، خاندان برباد ہو جاتے ہیں، حکومتیں اور تہذیبیں ختم ہو جاتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات بڑی منسوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی حکومت گوارا کر لیں گے لیکن ظالموں کی حکومت اللہ گوارا نہیں کریں گے. ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی ہے، کفر کے ساتھ اللہ پھر بھی حکومت چلا سکتے ہیں، گوارا کر لیتے ہیں، لیکن ظلم کو اللہ کبھی گوارا نہیں کرتے ہیں. اب دکھ رہا ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے اکثر لوگ کسی نہ کسی کے قاتل ہیں، قاتلوں کو ہی کرسی مل رہی ہے اور فتنہ اور دنگا فساد مچانے والوں کو ہی کرسیاں مل رہی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، اس واسطے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کسی کو مارتا ہے اور اس کا بدلہ لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو مارتے ہیں یا اسے ٹھکانے لگاتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق لگاتے ہیں. ایک چھوٹا آدمی اپنے حساب سے بدلہ لے گا، مالدار اپنے حساب سے بدلہ لے گا، سیاسی لیڈر اپنے حساب سے بدلہ لے گا، اور اللہ جب بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو اپنی شان کے حساب سے لیتے ہیں کہ اب اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے. یہ مہلت ہے، جو ڈھیل ہے جو چھوڑی جاتی ہے. جیسے دریا یا سمندر یا تالاب میں مچھلی پکڑنے کے لیے جو آدمی رسی ڈالتا ہے پہلے اسے ڈھیلا چھوڑتا ہے، جب مچھلی پھنس جاتی ہے تو پھر اسے ٹائٹ کر کے کھینچتا ہے، اب بچنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ نے بھی اپنی رسی ڈھیلی چھوڑی ہے اور جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو کوئی مائی کا لال اللہ کی رسی کو کھینچ نہیں سکتا ہے.